اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں چیمپئن ہوں، میں نیک ہوں، میں بہت برگزیدہ ہوں، میں اللہ والا ہو گیا ہوں، میں مقبول بندہ ہو گیا ہوں. مانتے ہیں کہ مجھ سے گناہ سردرد ہوتے ہیں، مانتے ہیں کہ مجھ سے روز غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ سے اس کی معافی مانگتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 133 134 یہ اس کے مضمون ہے. تو جو اپنی غلطی نہیں مانتا، جو اللہ سے معافی نہیں مانگتا، وہ اہل ذکر نہیں ہے. توبہ کرنے والے. توبہ بھی ایک ہمارے ہاں بہت مس انڈرسٹوڈ بات ہے. ہم نے توبہ اور معافی کو ملگامیٹ کر دیا ہے. معافی بنیادی طور پہ جو ہم برے فعل کرتے ہیں، کر چکے ہوتے ہیں، اس پر اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے اعمال نامے سے خارج کر دیں، اس پر میڑا پھیر دیں. یہ ہے معافی کی درخواست کہ ہمارے اعمال سے اس کو دھو ڈال، اس کو ویو آف کر دے. جیسے وائپر چلتا ہے نا اور گرد مٹی جتنی بھی شیشے پہ ہوتی ہے اس کو صاف کر دیتا ہے، تو وائپر چلا دے، اس پر اس کو ویو آف کر دے. یہ ہے معافی. اور توبہ مستقبل کی کمٹمنٹ ہے کہ جو میں برا کام کرتا تھا آج اس وقت کے بعد نہیں کروں گا. توبہ کرنے والے اللہ سے کمیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ اب میں یہ حرکت نہیں کروں گا. یہ فرق اچھی طرح سمجھ لیجیے. اللہ سے وعدہ کرنا آنے والے زمانے کے لیے کہ اب میں یہ حرکت نہیں کروں گا. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں. ذکر الہی ان کی زبانوں پر ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ہوتا ہے، ان کے خیالوں میں ہوتا ہے. اللہ کا گھر ان کی نگاہوں میں ہوتا ہے. حمد کرنے والے، تعریف کے قابل اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ہمہ وقت تعریف کرنے والے، ہمہ وقت اللہ کی تعریف کرنے والے. روزہ رکھنے والے. آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی بڑے بزرگان دین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ اکثر و بیشتر روزے میں رہتے تھے. پیغمبر بھی اور اولیاء اعظام بھی روزے میں ہی رہتے تھے. میکسیمم سال کے دن ان کے روزے سے گزرتے. اگر روزہ نہ ہوتا تو فاقہ ہوتا. کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے کہ وہ فاقے سے رہتے، بھوک میں رہتے. رکوع کرنے والے جھکے رہتے. جھکنے کا، رکوع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ عاجزی اختیار کرتے، اکڑ کو چھوڑ دیتے. رکوع بنیادی طور پہ عاجزی اختیار کرنے کا کوڈ ہے کہ جب آپ عاجزی اختیار کرتے ہیں اور کبر چھوڑ دیتے ہیں، فخر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اکڑ چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کو نصیحتیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے چیمپئن ہیں اور بڑے نیک ہیں اور بڑے برگزیدہ ہیں، عام بندے بن جاتے ہیں، بلکہ لصے بن جاتے ہیں. پھر آپ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. اللہ کو سجدے کا اعمال بہت پسند ہے. شکم مادر میں جو بچہ ہے وہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ جیسے انسان سجدے میں. یہ سجدے کی پسندیدگی کا اللہ کا عمل ہے. اللہ کو سجدہ اتنا پسند ہے کہ اس کے ذکر کرنے والے سجدے والے ہوتے ہیں کہ اس نے شکم مادر میں بچے کو اسی شکل میں رکھا ہوتا ہے جو سجدے میں انسان کی حالت ہوتی ہے. نیک کاموں کا امر کرنے والے، دوسروں کو یہ کہنے والے کہ یار اچھے کام کرو، چھوڑ دو، اچھے کام کرو، اچھے کام. بری باتوں سے منع کرنے والے، لوگوں کے بروں کاموں سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 111 112 یہ اس کا مضمون ہے جو میں نے اس طریقے سے اس میں مینشن کر دیا ہے. عہد کو پورا کرنے والے. قرآن کہتا ہے تم سے تمہارے عہد کی پوچھ ہوگی.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ اللہ سے ہمارا عہد ہے کہ تو ہمارا معبود ہے، تجھے معبود مانیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہم ان کو رسول مانیں گے اور ان کی شریعت پہ چلیں گے۔ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، عہد کو پورا کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ کو آنر کرتے ہیں، عہد کو پورا کرنے والے، رشتہ ہائے قرابت کو جوڑے رکھنے والے۔ اس کو قرآن نے صلہ رحمی کے نام سے معصوم کیا کہ جو اس کے رشتے ہیں، جو رشتہ داری ہیں، ان کو جوڑے رکھتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، ان سے تعلقات منقطع نہیں کرتے۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو میں نے ذاتی دوست بنایا ہے اس کے ساتھ میرا کھانا پینا ہے، دعوت ہے، عیدین ہیں، خوشیاں ہیں، غمی ہیں، اور جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو میں نے پاس بھی نہیں پھٹکنے دینا۔ یعنی کہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں وہ ہمیں ناقابل قبول ہیں، متروک کر دیا، ترک کر دیا ان سے تعلق کو، اور جو رشتے ہم نے خود گھڑے ہیں وہ ہمارے پسندیدہ ہیں۔ آپ کی پسند اللہ پر فوقیت رکھتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو رشتہ ہائے قرابت کو جوڑے رکھنا ہے، جو اس کو جوڑے رکھتے ہیں وہی اہل ذکر ہیں، بیہودہ باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سارا دن وہ باتیں ہوتی ہیں جن میں کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ کوئی لینا نہ دینا، مفت کے کمنٹس، مفت کی باتیں، اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی، فضول باتیں جس میں سے کوئی نکلتا نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں ہوتا، کوئی ڈیلیوری نہیں ہوتی، کوئی خدمت نہیں ہوتی، کوئی ایجاد نہیں ہوتی، کوئی بزنس نہیں بڑھتا۔ ورنہ حکم تو یہ ہے کہ جب تو گفتگو کرے یا تجھے فائدہ ہو یا سننے والے کا ہو یا دین کا ہو، تیرا بھلا ہو یا سننے والے کا بھلا ہو یا دین کا بھلا ہو، ورنہ خاموش رہے۔ یہ تین کنڈیشنز بیان کی جاتی ہیں۔ شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب کیا حالات ہیں، کتنے اخلاقی گراوٹ ہم میں آ چکی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو جو اہل ذکر ہیں وہ شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی شرم گاہوں کی پوری لاج رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو تمہارے دانتوں کے درمیان ہے اور ایک وہ جو تمہاری زانوں کے درمیان ہے، تم ان کے استعمال کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ امانت دار ہوتے ہیں اہل ذکر، امانتوں کا پاس کرنے والے، خیال کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ المومنون آیت 1 سے 11، زمین پر آہستگی سے چلنے والے، اکڑ کے نہیں چلتے۔ اس کا مطلب صرف چلنے نہیں ہے، آپ کا رویہ ہے کہ اگر آپ کے رویے میں کبر ہے، فخر ہے اپنے نسب پہ، اپنی دولت پہ، اپنے علم پہ، اپنے نیکی پر، اپنے اعمال پر، اپنی عبادت پر، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ زمین سے آہستگی سے نہیں چل رہے۔